بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جب مضاف الیہ کو کسی دلیل و قرینے کی وجہ سے حذف کر لیا جائے تو کل عدم نہیں ہے بلکہ موجود ہے، التقدیر کل موجود۔ اسی پر دلیل لے کر آ رہے ہیں کہ جو حذف کر لیا گیا تقدیر میں ہے اس کو اب بالکل کل عدم نہیں قرار دیں، اور اس کے نتیجے میں آیا اخفش نے کل عدم قرار دیتے شباہات افتقاری کا انکار کیا تھا وہ نہ کریں بلکہ وہ موجود ہے۔ اس لیے اس پر دلیل لے کر آتے کہ کوئی چیز حذف ہوتی ہے قرینے کی روشنی میں، یا بالفرض جو ہے کوئی کسی کا نائب بن جاتا ہے، نائب بننے والی مثال بھی آئی تھی کل، تو ایسا نہیں کہ منوب بالکل ختم ہو گیا بلکہ نائب منوب کی جگہ پر اس کا موجود ہے۔ اسی پر دلیل لے کر آ رہے تھے۔ آئیے اس سلسلے میں شاعر کا ایک شعر پڑھتے ہیں۔ نحن العلا فاجمع جموعک ثم وجہہم الینا۔ ہم وہی لوگ ہیں کہ جو پہچانے ہوئے ہیں۔ نحن العلا، ہم وہی لوگ ہیں، علا کا جو کہتے ہیں نا اولا، اولا اولا، ہم وہی لوگ ہیں کہ جو پہچانے ہوئے لوگ ہیں۔ علا کے بعد ایک عرفو تقدیر میں علا کے بعد ہم وہی لوگ ہیں کہ جن کو پہچانا گیا ہے۔ فاجمع جموعک، بس اگر تم سمجھتے ہو کہ تم لوگ بہت طاقتور ہو تو تم اپنی طاقت کو لے کر آ جاؤ، جمع کر کے لے کر آ جاؤ، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ فاجمع جموعک، تم اپنے طاقت کو جمع کر کے لے کر آ جاؤ، اپنی فوج کو جمع کر کے لے کر آ جاؤ۔ ثم وجہہم الینا، پھر ان کو جمع کر کے لانے کے بعد ہماری طرف متوجہ کرو، ہم دیکھو اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ ہمیں تم نے کیا کمزور سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ تو اصل شاید مثال ہے کہ علا کے بعد عرفو تقدیر میں ہم وہی لوگ ہیں جو پہچانے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم بھی جنگجو ہیں۔ تو عرفو تقدیر میں ایک ہے، اور تقدیر جو ہے وہ مذکور کی طرح ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کا عوض لایا جاتا تو عوض معوض کی جگہ پر بیٹھنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عوض معوض کی جگہ پر بیٹھا ہے، معوض موجود ہے یا نہیں۔ کأن ان کے مضاف الیہ حذف ہو گئے تو مضاف الیہ مذکور ہے، گویا کہ مضاف الیہ کی جگہ پر کوئی چیز آ جائے سمجھ لو کہ وہ موجود ہے یا نہیں، نائب منوب کی جگہ پر ہی ہے نہیں۔ تو پہلی دلیل تو ہماری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عرفو تقدیر میں ہے، شعر و شاعر میں ہے، تو وہ عرفو کل عدم نہیں ہے کہ آپ اس کو معدوم سمجھ کے جو ہے کہیں کہ وہ معدوم ہو گیا تو صلے کا علا کا صلہ عرفو ہے تو اس صلہ گویا کہ موصول کا ہے ہی نہیں، اور شباہت افتقاری کو ختم کر دیں۔ نہیں، شباہت افتقاری اب بھی موجود ہے، علا کا صلہ جو ہے عرفو موجود ہے یہاں پر، چاہے کوئی اس کے قائم مقام ہو یا نہ ہو۔ ہاں، مقام نہ ہو تو بھی جو ہے دلیل اور قرینے سے وہ چیز محذوف ہے تو اس کا مطلب موجود ہے۔ قرینہ کا معنی کے ساتھ ہی ہوگا نا۔ قرینہ لفظی ہوتا ہے، کبھی حالات ہوتے ہیں، کبھی معنویت ہوتی ہے، مختلف قرینے ہوتے ہیں، قرینے مختلف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عوض جو ہے نازل منزل معوض ہوا کرتا ہے، یعنی معوض کی جگہ پر عوض بیٹھا ہوا تو گویا کہ معوض ہی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کل عدم کیوں قرار دے رہے ہیں؟
دوسری دلیل یہ پیش کی ہے. بس گویا کہ مضاف الیہ حذف ہو گیا. مضاف الیہ کے قائم مقام کوئی چیز ہے تو قائم مقام مضاف الیہ پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے. نہیں پھر آپ کو جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مضاف الیہ یہاں پر بالکل کالعدم ہو گیا ہے اور اس کے شباہت افتقاری کو ختم کر کے رکھ دیا. نہیں ہاں یہ نحن الاولا عرفوا، ہم لوگ وہی لوگ ہیں کہ جن کو جنگجو کے اعتبار سے پہچانا گیا ہے. فجمع جموعک، تم اپنی طاقت جمع کر کے لے کر آؤ. ثم وجہہم الینا، پھر اس طاقت کو ہماری طرف متوجہ کرو تو دیکھو ہم کیسے ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. تو عرفوا، ایک تو پہلی بات یہ کہ تقدیر میں رہنے پر قرینہ موجود ہے کہ ہم معروف لوگ ہیں. ہم کو ایسے بدھو یا بزدل لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ بھی معروف لوگ ہیں. بأن العوض ينزل منزلة المعوض عنه، کہتے ہیں کہ عوض جو ہوا کرتا ہے وہ نازل منزل معوض عنہ، یعنی وہ چیز جس کے بدلے میں چیز معوض عنہ، یعنی جس کے بدلے میں عوض کو لایا گیا. معوض عنہ پورا لفظ ہے، یعنی ایک ہے. عنہ کی ضمیر الف لام المعوض کے، یعنی وہ چیز جس کے عوض میں لایا گیا ہے وہ عوض جو ہے اس معوض کے نازل منزل مقام پر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ گویا کہ معوض خود ہی موجود ہے. یعنی علی جانشین رسول ہے تو گویا کہ خود رسول بیٹھے ہوئے. مثلا مثال کے طور پر فَكَأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مذکور، گویا کہ مضاف الیہ حذف ہونے کے باوجود مذکور ہے کیونکہ اس کا نائب موجود ہے. وَبِقَوْلِهِ، اور شاعر کا یہ قول دیکھیں اس کے اندر بھی تقدیر کل مذکور ہے. نَهَيْتُكَ أَن تُلَابِكَ أُمَّ أَمْرٍ بِعَافِيَةٍ وَأَنْتَ إِذٍ صَحِيحٌ، میں نے تم سے منع کیا تھا کہ تم اس عورت کے پیچھے نہیں جاؤ تو عافیت حاصل ہوگی اور سالم رہو گے. لیکن تم نے بات نہیں مانی، اس کے پیچھے گئے تو اب بھگتو. یعنی یہ شعر کا مفہوم ہے. ورنہ جو ہے اگر ہوتے تو تم صحیح سالم رہتے. تم نے اس کا پیچھا کیا، اس کے نتیجے کے اندر اب بھگتو مسائل کو. ہاں یہ اس کا شعر کا مطلب ہے. نہیتک، میں نے تمہیں منع کیا تھا. ان تلابک، کہ تم طلب کرو ام عمرین، اس خاتون کو جس کا نام ام عمر ہے. بعافیت، منع کیا تھا عافیت کے لیے تمہیں. وانت اذن صحیح، حالانکہ آپ اس وقت صحیح رہتے کہ جب اس کے پیچھے نہیں جاتے. لیکن آپ نے بات نہیں مانی، اس کا نتیجہ نقصان برداشت کرو گے. نہیں عافیت متعلق نہیں تو ہوگا عافیتن، یعنی عافیتن نہیں، عافیت میں رہنے کے لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ام عمر کے پیچھے نہیں جاؤ. یعنی صحیح سالم رہنے کے لیے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ. اس کے پیچھے جاؤ گے تو پھر مسائل دیکھنا پڑیں گے. نہیں ہاں تو اذن شاہد مثال ہے ہماری. اذن پر غور کیجئے گا. اذن یہ کہتے ہیں کہ حین اذن تھا. حین اذن تھا، حین مضاف کو بھی حذف کیا گیا، اذ اس کا مضاف الیہ ہے. پھر دوسری بات جو ہے یہ حین اذ کان کذا، اس میں مضاف کو حذف کر لیا گیا. اب جو اذ بچ گیا ہے، جو مجرور اذ بچ گیا، حین مضاف اذ مجرور ہو گیا، مضاف الیہ ہو گیا. یہ بعض قول کے مطابق اصل میں اذ جو باقی رہ گیا ہے وہ ایسا ہے کہ مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور و مضاف الیہ ہے. ورنہ اگر مضاف الیہ نہ ہوتا تو اذ منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی مجرور ہو گیا، معرب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
مضاف تقدیر میں اور مضاف الیہ مضاف کا قائم مقام ہو گیا ہے. جب قائم مقام ہو گیا تو وہ مضاف جو ہے کل عدم شمار نہیں ہوگا، مضاف بھی موجود ہے یعنی کہ اسی لیے اذن کو معرب کی وجہ سے تنوین دی گئی ہے. کہتے یہ اس کی ایک آیہ قرآنی سے مثال پیش کرتے ہیں کہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ پر اس کا اعراب باقی رکھا جائے گا اور اس کو نائب مضاف بھی قرار دیا جائے گا. مثلا اللہ یرید الآخرت، اب آخرت مجرور کیوں ہے؟ یریدو تو مفعول بنتا ہے آخرہ، اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، تم دنیا کا ارادہ کرتے، اللہ تمہاری آخرت کا ارادہ کرتا. تو یہاں پر یرید الآخرت اصل میں تھا یرید ثواب الآخرت، اللہ تمہارے لیے آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی نعمت کا ارادہ نہیں کرتا ہے. تو ثواب جو حذف ہوا ہے مضاف، اس کی جگہ پر مضاف الیہ جو قائم مقام ہو گیا ہے اس کا اعراب مجروری باقی اور قائم مقام ثواب بھی ہے. اگر ثواب کو نکال دیں تو جو ہے وہ پھر آخرت کو مجرور کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کو تو منصوب ہونا چاہیے نا. بس اس کا مطلب جو ہے موجود ہے، قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر آخرت اسی ثواب کا قائم مقام بن گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ مجرور حالت میں باقی ہے قرینے کی وجہ سے کہ آخرت جو ہے مجرور تو یریدو کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یریدو فعل ہے، یا اس کا فاعل ہونا چاہیے یا مفعول ہونا چاہیے، جر کہاں سے آ گیا ہے؟ یہاں پر جو اللہ یرید الآخرت پڑھا ہے اس میں کوئی معنی میں الگ نہیں آئے گا، جیسے ثواب الآخرت آخرت کا ثواب، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے ارادہ کیا آخرت کا ارادہ کیا ہے، لیکن یہ مجاز ہے. حقیقت میں آخرت کا ارادہ، حقیقت ثواب آخرت کا ارادہ کیا ہے، مقصد یہی ہے. یہ مجاز ہے نا، اس کو مضاف ملے معنی ترجمہ وہی ہاں مفعول کر دو. آخرت کا ارادہ کیا ہے نا، ثواب آخرت کا ارادہ کیا ہے، اصل یہی ہے نا. آخرت میں یہی تو چیز دیکھی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو حذف کیا، وہاں پر حین اذن میں بھی یہی ہے، حین کو حذف کر کے اس کو مضاف الیہ رکھا. تو کبھی دلیل کی سے کوئی چیز حذف ہوتی ہے اور نائب اس کا رکھا جاتا ہے تو اس کو کل عدم نہ مانے، اس کو موجود مانے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں. اس لیے آغائے اخفش کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے مضاف الیہ کو حذف کر کے اذن قرار دیا، کیونکہ اذن اصل میں اس کانا قضا تھا، کانا قضا کو حذف کر کے آپ نے کہا اس جو ہے شباہت افتقاری سے خالی ہو گیا، اس لیے اب جو ہے معرب ہو گیا ہے. یہ دلیل جو ہے آپ کی صحیح نہیں ہے، کیوں مضاف الیہ حذف ہونے کے باوجود موجود ہے، بس شباہت افتقاری اب بھی موجود ہے. تنبیہ، اضیفت عبارت پڑھی کہ فاجاب عن ھذا، اس شعر کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے اذن میں حذف ہو گیا ہے. تو اس شعر کا جواب یہ بأن الاصل حین اذن، یہ اصل جو ہے حین اذن تھا، ثم حذف المضاف، پھر مضاف جو حین تھا اس کو حذف کر دیا گیا، وبقی الجر، اور جر جو مضاف الیہ تھا وہ باقی ہے. کہ قراءۃ بعضہم، جیسے بعض لوگ اذن کو معرب قرار دیتے ہیں اور تنوین لے کر آتے ہیں، تو ہوتا ہی واللہ کہ قراءۃ بعض، جیسے بعض لوگوں کی یہ آیہ قرآنی میں قراءت اللہ یرید الآخرت، بعض لوگ آخرت پڑھتے ہیں، بعض لوگ آخرت پڑھتے ہیں. آخرت کی تعبیر کیا ہے؟ ثواب کا جو مضاف تھا وہ حذف کر دے گا. حذف ہونا قرینے کے سے دلالت کرتا ہے کہ مضاف یہاں پر موجود تھا. تم حذف ہونا دلیل نہیں کہ موجود نہیں کل عدم قرار دے دیں، نہیں موجود ہے اب بھی، مانا کرتے ہیں اس کہنے. ای ثواب الآخرت یوں تھا اصل میں. تنبیہ مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں اضیفت از الی الجملۃ الاسمیۃ، از جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے جملہ اسمیہ کی طرف. فاحتملت الظرفیۃ والتعلیلیۃ فی قول المتنبی، متنبی اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کو لوگ نبی سمجھنے لگے تھے، اتنا بڑا شاعر تھا. تو اس لیے کیا اس کے اندر شکل نبی آ گئی تھی، اس کو اس لیے اس کا لقب پڑ گیا متنبی، گویا کہ نبی ہے. اتنا بڑا شاعر تھا.
اس سبع معلقہ جو قرآن مجید کے علاوہ جاہلیت کے دور میں 7 قسم کے اشعار وہ خانہ کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں، سبع معلقہ کہلاتے ہیں۔ وہ اس میں سے ایک متنبی کا وہ جو شعر بھی تھا، یعنی متنبی کے اشعار کو بھی لٹکایا جاتا ہے، یہ سبع معلقہ میں شامل ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ متنبی جو ہے فرماتے ہیں اس کے اندر ایک عز آ گیا، اس کو عز تعلیلیہ مانے یا عز ظرفیہ مانے، دونوں احتمال موجود ہے۔ کہتے ہیں فاحتملت، بس یہ عز احتمال دیتا ہے، الظرفیت و تعلیلیت، اس ظرفیت کا بھی احتمال دیتا ہے، اس تعلیلیہ کا بھی احتمال دیتا ہے۔ فی قول المتنبی، متنبی کے شعر میں آمینہ از دیارک فی الدجا رقباء، از حیث کنت فی الظلام ضیاء، فرماتے ہیں اپنی محبوب کے بارے میں کہ لوگ جب رات کی تاریکی میں محبوب کے پاس آتے ہیں تو چراغ لے کر آتے تاکہ اندھیرا نہ ہو، اس چراغ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنی محبوبہ کے پاس آیا ہے۔ لیکن تم تو وہ محبوبہ ہو، چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں، تمہارے سے اتنی روشنی نکل رہی ہے کہ چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاعر متنبی ہے نا یہ۔ آمینہ از دیارکا، اس دیار ظاہر سے نکلا، ظاہر جو ہے اس سے نکلا، از دیارکے، یعنی امن میں ہے محبوب کی زیارت کرنے والا، کہ اس کو چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود چراغ موجود ہے۔ جو چراغ جلاتا تو لوگ خود بخود سمجھ جاتے کہ یہ محبوب کے پاس آیا ہے، نہیں، لیکن تمہارے پاس آنے والے ظاہر جو ہے اس کو چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آمین اس دیارکا، اور وہ لوگ جو تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں وہ امن میں ہیں، فی الدجا، رات کی تاریکی میں، الرقباء، رقبا جو عاشق کا رقیب ہوا کرتا ہے ان کو کہتے ہیں، عاشق کے مقابل میں جو رقیب ہوا کرتا، رقبا بھی اس سے، یہ جو رقبا اس سے امن میں ہے کہ جب عاشق اپنے محبوب کی زیارت کے لیے آتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے چراغ جلایا ہے نہیں۔ ہاں، ہاں، ابھی تو عاشق کی تعریف کر رہے ہیں، وہ معشوق کی تعریف کر رہے ہیں۔ اذ حیث کنت فی الظلام، کیونکہ جس جگہ تم بھی ظلمت و تاریکی میں ہوگی، ضیاءً، جہاں پر بھی تم ہوگی وہاں پر روشنی خود بخود ہوگی، تاریکی کے اندر بھی، تو وہاں پر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رقبا کو پتہ چلے کہ بھائی اس کا عاشق آیا ہوا ہے مثلاً، تو روشنی تم خود روشنی ہو، یعنی کسی کو روشنی جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو شاید مثال یہاں پر کیا ہے کہ یہ از حیثو جو ہے از تعلیلیہ ہے، یہ از زمانیہ ہے، ظرف زمان ہے۔ از زمانیہ لیں تو امینہ کے لیے ظرف زمان ہو جائے گا مفعول فی، یعنی امن میں ہے رقبا سے کہ جب وہ رات کی تاریکی میں زیارت کے لیے آئے، جب کہ تمہارا وجود خود روشنی ہے۔ ہاں،
جبکہ تمہارا وجود خود روشنی ہے. یہ جبکہ کا معنی کیا ہے. اب جو علت کا معنی کیا ہے کہ تمہارا ظاہر اندھیرے میں رقبہ سے امن میں ہے. کب؟ کہتے اس وجہ سے امن میں کہ تمہارے پاس آنے میں تاریکی میں بھی کوئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو ہے ظاہر تمہاری زیارت کے لیے آئے گا تو رقبہ سے امن میں ہوگا، کیونکہ تم خود روشنی ہو. ہاں، روشنی جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شرح ہو، اس شعر کی شرح. امنا فعل ماضین، امنا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. فہو مفتوح الآخر، امنا کا نون جو ہے اس کا آخر میں فتح دینا ہے. امنے نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے امنے پڑھا ہے وہ اسم قرار دیتے ہوئے. امنے جو پڑھا ہے اسم قرار دیتے، کہتے اسم نہیں قرار دے، فعل قرار دے. کہ مفتوح الآخر، آخر نون جو امنا کا ہے اس کو آخری کو فتح دینا ہے. لا مکسورہ، نہیں کہ آخری کو کسرہ دے. علی انہ حرف جرین، اس بنیاد پر کہ یہ من امن نہیں ہے، آمن ہے. یعنی آمن تو حمزہ استفہام اور من حرف جر. بعض لوگوں نے یوں کہا اور ملائیں گے تو ہو جائے گا امن. ہاں، بعض لوگوں نے یوں پڑھا علی انہ حرف جر، اس بنیاد پر مکسور قرار دیتے کہ یہ من حرف جر میں سے ہو جائے گا. امنا نہیں پڑھے، اس کو پڑھے آمن، حرف جر ہو جائے گا. کما توخم شخص ادعى الادب فی زماننا واصر علی ذلك، جیسے کہ ایک شخص نے توہم کیا کہ یہ من ہے، امنا نہیں ہے، من ہے، من حرف جر. اور وہ ادبیات میں بڑا ادعا کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی ماہر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ من ہونا چاہیے. اور اس من پر بہت اصرار بھی کر رہا ہے. ادب کے اندر بڑا ادعا بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے من ہونے پر بہت اصرار بھی کر رہا ہے. کہتے ہیں کما توخم شخص، جیسے ایک شخص توہم کرتا ہے. شخص ادعى الادب، وہ شخص جو ادبیات کا بڑا ادعا کرتا ہے. فی زماننا، ہمارے زمانے میں. واصر علی ذلك، اور اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ یہاں پر من ہی ہونا چاہیے. والازدیار ابلغ من الزیارت، زیارت جو ہے اس کا مطلب بھی زیارت کرنا، ازدیار کا مطلب بھی زیارت کرنا. لیکن ازدیار زیادہ فصیح لفظ ہے، اس کے اندر زیادہ مطلب ادا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک عربی کا قاعدہ، زیادت اللفظ یدل علی زیادت المعنی. جتنا لفظ زیادہ ہوگا، بڑا ہوگا، اس کے اندر معنی بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. جیسے روایت کے اندر جو ہے جملہ ہے کہ افضل الاعمال احمدھا، افضل عمل وہ ہے جس میں جتنی سختی کو برداشت کرنا پڑے وہ زیادہ عمل افضل ہوگا. اس طرح یہاں پر بھی عربی کا قانون کہ زیادت اللفظ یدل علی زیادت المعنی، جتنا لفظ بڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، اتنا ہی معنی زیادہ ہے. اسی لیے لم و لمہ کی بحث میں ایک بحث آئی کہ لم کے اندر بھی نفی کی، ماضی کی نفی کرنا ہے، لمہ میں بھی ماضی کی نفی کرنا ہے. لیکن لمہ میں ایک اور معنی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لمہ کے اندر الفاظ زیادہ تو معنی بھی زیادہ ہے کہ ابھی تک ماضی میں نفی نہیں کیا، مثلا مارا نہیں ہے مثلا، تو ابھی تک کا معنی کہاں سے نکلا ہے؟ لمہ کے الفاظ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو ہے کہتے ہیں ازدیار میں لفظ زیادہ ہے، باب افتعال میں چلا گیا. اور زیارت جو ہے سیدھا سادہ مصدر ہے، تو باب افتعال میں جانے کے بعد الفاظ کے اندر وسعت پیدا ہو گئی تو معنی بھی بلیغ تر ہو گیا، زیادہ معنی پیش ہو. یعنی بڑے بڑے زائر
جب محبوب کے پاس آتے ہیں تو اس کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے، بڑے قیمتی ظاہر مثلا. والازدیار ابلغ من الزیارت، ازدیار کا لفظ اس کا مطلب بھی زیارت کرنا ہے، زیارت کا مطلب بھی زیارت کرنا ہے، لیکن ازدیار بلیغ تر و فصیح تر لفظ ہے من الزیارت، زیارت کی نسبت. کما ان الاکتساب ابلغ من الکسب، جس طرح اکتساب باب افتعال میں جائے تو بلیغ تر کسب کی نسبت. لأن الافتعال للتصرف، کیونکہ افتعال کوئی چیز اس میں تصرف کرنا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی کو بڑھانا ہے، تصرف کر کے اس کے اندر زیادتی کو بڑھانا ہے. والدال بدل عن الطاء، اور ازدیار میں جو دال آیا ہے وہ تا کے بدلے میں آیا ہے، افتعال کے بعد تا کے بدلے میں آیا ہے. وفی متعلقۃ بھی، اور فی جو آیا ہے فی الدجا وہ متعلق بازدیار ہے. وفی متعلقۃ بھی لا بآمنہ، یہ فی متعلق بازدیار ہے نہ کہ آمنہ سے متعلق ہے. صلی اللہ علیہ